میں جو مظلوم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ان درد کے ماروں کے ساتھ ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا اگر انصاف کے ترازو پہ تولے تو کائنات میں ابھی دو جنگ ہو رہی ہے، اور دوگلی پالیسی دیکھیے یہودیوں کی، دوگلی پالیسی دیکھیے عیسائیوں کی، ایک طرف روس اور یوکرین لڑ رہے ہیں، ایک طرف اسرائیل اور حماس ہے، تو یہاں مظلوم یوکرین کو بتایا جا رہا ہے اور وہاں ظالم غزہ کو بنایا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بائیڈن سے، میں کہنا چاہتا ہوں امریکہ سے، میں کہنا چاہتا ہوں یہودیوں سے، میں کہنا چاہتا ہوں نصرانیوں سے، اگر شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو کہنا۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آنکھ دی ہے تو انصاف کی نظر سے دیکھو، مظلوموں کا ساتھ دو، مظلوموں کا ساتھ دو، اور ظالموں کے قلعہ کو کم۔ جبکہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ وسیع حیدر صاحب اللہ موجود ہے، ان کی موجودگی میں اس خطیب کا استقبال کر لیں جو مسلک اعلیٰ حضرت کے قطب مینار سے اس آواز کو بلند کرتے ہیں کہ مجاز وقت میں ترمیم کی ضرورت ہے، جدید قوت تفہیم کی ضرورت ہے، بغیر اس کے ترقی محال ہے، لوگوں ہر ایک محاذ پہ تعلیم کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب المشرقین والمغربین، والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تنم فرسود جا پارا زہجرہ یا رسول اللہ، دلم پزمرد آوارا زیسیاں یا رسول اللہ، ذکر داخش حیرانم سیا شد روز عسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رہتا ہے تصور میں مدینہ میرے آگے، کیا چیز ہے اب جلوے دنیا میرے آگے، نسبت ہے مجھے خلد میں عباس جری سے، قطرہ سے زیادہ نہیں دریا میرے آگے، جس وقت تصور میں دربار نبی ہو تو چاند بھی لگتا ہے کھلونا میرے آگے۔ تھوڑا سا گونج کم کیجئے تو آواز صاف ہو جائے کچھ۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ تمامی حضرات ان مبارک اور مقدس علماء کرام کے نورانی چہروں کی زیارت کرے۔ تھوڑی دیر سجاد رضوی آپ تمامی حضرات سے محو گفتگو ہے، آپ تمامی حضرات دل جمعی کے ساتھ سننے کی کوشش کرے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رات کے تقریباً 12 بجنے کو ہے، رات اپنی جوانی کی طرف گامزن ہے، اور خوش نصیبی کی بات یہ ہے میرے لیے کہ اگر رات جوان ہونے کو ہے تو مائک پر جو خطیب آیا ہے وہ خطیب بھی جوان ہے۔ بولے مچل کے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مجمع کی قلت و کثرت سے فرق نہیں پڑتا۔ میں تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہوں تو اس نیت سے کھڑا نہیں ہوتا کہ کون سننے آئے ہیں کون نہیں سننے آئے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں،
تعداد کتنی ہے، افراد کتنے ہیں، سروں کی تعداد کتنی ہے، جسم و جسمانیت سے لوگ موجود کتنے ہیں، تعداد سے فرق نہیں پڑتا، مجمع کی قلت و کثرت پہ نظر نہیں جاتی، بلکہ میرا ماننا یہ ہے کہ چاہے 10 لوگ ہوں لیکن عشق والے ہوں، چاہے 20 لوگ ہوں لیکن محبت والے ہوں۔ اور ہم نے تو اپنی تاریخ بھی دیکھی ہے کہ جہاں جہاں ہم قلت میں تھے، جہاں جہاں ہم کم تھے، اللہ نے ہمیں کامیاب کر دیا۔ بولے مچل کے سبحان اللہ۔ یہ ہماری روشن تاریخ ہے۔ ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں، ہم افراد کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کی مدد کی بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں، رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں۔ فرق نہیں پڑتا کہ آج کی اس مجلس میں کتنے لوگ ہیں، فرق نہیں پڑتا کہ کتنے لوگ سننے آئے، کون گھر سے سن رہے ہیں، ہم تعداد سے کامیاب نہیں ہوتے، محبت رسول کی وجہ کر کامیاب ہوتے ہیں، غوث پاک کی کرامت کی وجہ کر کامیاب ہوتے ہیں، بزرگان دین کے فیضان کی وجہ کر کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں، ہماری تاریخ ہے یہ۔ آپ کہو گے مولانا فطرت انسانی کے خلاف بات کر رہے ہیں، ہم نے تو یہی سمجھا ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے، دنیا والوں کو یہ کہتے جانا ہے کہ جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے لوگوں پہ غالب وہ آتا ہے، جس کی جماعت بڑی ہوتی ہے لوگوں پہ غالب وہ آتا ہے، جس کے بعد افراد زیادہ ہوتے ہیں کامیاب وہ ہوا کرتا ہے۔ زمانہ تعداد کی بنیاد پر ڈیسائیڈ کرتی ہے کون کامیاب ہے، کون غالب ہے، کون برتر ہے، کون بہتر ہے، کون اعلیٰ ہے۔ لیکن آپ کہتے کہ تعداد کی بنیاد پر ہم کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ہم قلت میں ہوتے ہیں لیکن کثرت پہ غالب آتے ہیں، ہم کم ہوتے ہیں لیکن زیادہ پہ بھاری پڑتے ہیں۔ یہ کیسی تاریخ ہے؟ تو یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ایمان والو، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ تم تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ مکہ میں جب ایک مسلمان تھا، مسلمان اور اسلام اس وقت بھی کامیاب تھا، ایمان اس وقت بھی غالب تھا، اسلام اس وقت بھی غالب تھا۔ اور ہم کہیں بھی کسی جنگ میں گئے، مارکا میں گئے، غزوہ میں گئے، تعداد دیکھ کر نہیں گئے، بلکہ تعداد کے اعداد و شمار اگر نکالے جائیں تو بدر میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیابی ہمیں دی، خندق میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیابی ہمیں دی، حدیبیہ میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیابی ہمیں دی، خیبر میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیابی ہمیں دی، موتا میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیابی ہمیں دی، مکہ میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیابی ہمیں دی، مدینہ میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیابی ہمیں دی، خطہ عرب میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیابی ہمیں دی، یورپ میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیابی ہمیں دی، ایشیا میں ہم کم تھے لیکن اللہ نے کامیاب ہمیں دی۔ دنیا میں ہم دیکھنے میں کم لگتے ہیں لیکن انشاءاللہ کامیاب ہم ہی ہیں، کامیاب ہم ہی ہوں گے، اس لیے کہ ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں، تلوار کی بنیاد پر نہیں، ہتھیار کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی مدد کی بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں، رسول پاک کی محبت کی بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو سجاد رضوی کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے 1 کروڑ کا مجمع، ہمیں نہیں چاہیے 10 لاکھ کا مجمع، ہمیں نہیں چاہیے 100 کا مجمع، ہمیں 2-4 دیوانے چاہیے، اور دیوانے ایسے جن کے دل کی یہ صدا ہو کہ یا رسول اللہ تڑپ کر جان دیتے ہیں، محبت ایسی ہوتی ہے، رسول اللہ کے عاشق کی حالت ایسی ہے۔ تعداد کی بنیاد پر نہیں، محبت کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوتے، ایمان کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوتے، اخوت کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوتے، اخلاق کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوتے، کردار کی بنیاد پر ہم کامیاب ہوتے۔ اور بہت نزدیک سے مثال دے کر سمجھاتا ہوں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تعداد سے ہی جیت اور ہار کا فیصلہ ہوتا، اگر تعداد سے ہی آبادی اور بربادی کا فیصلہ ہوتا تو دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ فلسطین کا نظارہ کر لو، غزہ کا نظارہ کر لو، ایک طرف ظالم یہودیوں کی وہ طاقتور فوج ہے جس کے پاس تیر بھی، تلوار بھی، ہتھیار بھی، گولے بارود بھی، اور ایک طرف نہتے وہ مظلوم مسلمان ہے، لیکن وہ تعداد
ہے ہم مقابلہ کیسے کریں گے وہ نہیں گھبراتے، ٹینک نہیں ہے ہم مقابلہ کیسے کریں گے وہ نہیں گھبراتے، جماعت نہیں ہے ہم مقابلہ کیسے کریں گے وہ نہیں گھبرا رہے ہیں۔ ہم نے عالم تصور میں پوچھا یار یہ کیسا جذبہ ہے، یہ کیسی ہمت ہے، یہ کیسا عزم ہے، بیٹا شہید ہو رہا ہے لیکن باپ کہتا اللہ راضی تو میں راضی، بیٹی ماری جا رہی ہے باپ کہتا اللہ راضی تو میں بھی راضی، بہن شہید ہو رہا ہے بھائی کہتا اللہ راضی تو میں بھی راضی، اور نوٹ ایک یہ بات بھی کر لیا جائے ہم حماس کے سمرتھک نہیں، ہم حماس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن فلسطین میں جو مظلوم مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم ان درد کے ماروں کے ساتھ ہیں، اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا اگر انصاف کے ترازو پہ تولے تو کائنات میں ابھی دو جنگ ہو رہی ہے، اور دوگلی پالیسی دیکھیے یہودیوں کی، دوگلی پالیسی دیکھیے عیسائیوں کی، ایک طرف روس اور یوکرین لڑ رہے ہیں، ایک طرف اسرائیل اور حماس ہے، تو یہاں مظلوم یوکرین کو بتایا جا رہا ہے اور وہاں ظالم غزہ کو بنایا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں بائیڈن سے، میں کہنا چاہتا ہوں امریکہ سے، میں کہنا چاہتا ہوں یہودیوں سے، میں کہنا چاہتا ہوں نصرانیوں سے، اگر شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو کہنا، میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے آنکھ دی ہے تو انصاف کی نظر سے دیکھو، مظلوموں کا ساتھ دو، مظلوموں کا ساتھ دو اور ظالموں کے قلعہ کو کم درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں کہہ رہا تھا ہم تعداد کی بنیاد پر نہیں محبت کی بنیاد پر کامیاب ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ عرس قائل ہے قمر قائل علیہ الرحمہ منانے بیٹھے ہیں۔ کون قمر قائل علیہ الرحمہ ہے جن کے عرس میں ہم لوگ شرکت کر رہے ہیں؟ موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ شروع میں نے ایک تمہید باندھا اور دل میں ایک درد بھی تھا، ایک ٹیس بھی تھی جسے بیان کرنا ضروری ہے۔ آخر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم مظلوموں کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز تو اٹھا سکتے ہیں، مظلوموں کے حق میں اپنی آواز بلند کر کے عالم احتجاج تو اٹھا سکتے ہیں۔ ہم وہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے، اور یہ غلط بات بھی نہیں ہے۔ آپ کو جانکاری کے لیے بتا دوں، 3 دن پہلے اپنے بھارت کے ایمبیسی سے اپنے بھارت کے راجدوت نے بھی یہ چنتا جتایا تھا، یہ خدشہ ظاہر کی تھی کہ جو رفح میں ہو رہا ہے، جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ تو ہم حماس کے ساتھ نہیں ہیں، فلسطین کے ساتھ ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ جس کے ساتھ حکومت ہند ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ حکومت ہند کا بھی ماننا ہے کہ وہاں غلط ہو رہا ہے، حکومت ہند کا بھی ماننا ہے کہ وہاں قتل عام ہو رہا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں، دنیا کی سب سے بیکار اور مکار قوم اگر کوئی ہے تو اس کا نام یہودی ہے۔ دنیا کی سب سے نمک حرام کوئی قوم ہے تو اس کا نام یہودی ہے۔ دنیا کی سب سے غدار قوم ہے تو اس کا نام یہودی ہے۔ آپ کہو گے مولانا کیسی بات کرتے ہو؟ آپ ان کی تاریخ پڑھو، جن موسیٰ کا یہ کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بھی دغا کیا، انہوں نے ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ یہ وہ غدار قوم ہے جو اپنے باپ کے ساتھ دھوکہ کرتی ہے، یہ وہ غدار قوم ہے جو اپنے بہنوں کے عزت کا سودا کرتی ہے، یہ وہ غدار قوم ہے جو اپنے بھائیوں کو بے دردی سے قتل کرتی ہے، یہ وہ غدار قوم ہے کہ ان کو جو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے انہی کے زمین پر دنیا کی سب سے غدار قوم ہے یہودی۔ موضوع میرا یہ نہیں ہے، موضوع کی جانب لوٹتا ہوں۔ ایک بار اور پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرس قمر قائل علیہ الرحمہ میں تشریف فرما، عرس محبوب الاولیاء میں تشریف فرما۔ لاہوریہ شریف کے خوش عقیدہ سنی جنتی مسلمان ہو، شکر گزار ہوں خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت مولانا امتیاز محبوبی صاحب کا، جن کی دعوت محبت پر حضرت صوفی حماد صاحب کا، جن کے انتظام اور اہتمام سے یہ عظیم الشان پروگرام ہوا، اور یہ عرس قمر قائل علیہ الرحمہ کا فیضان کہیے، یہ عرس پاک کی برکت کہیے، یہ محبوب الاولیاء کا فیضان کہیے کہ جس بارش کے لیے ہم پریشان تھے، ترس رہے تھے، وہ بارش آج ہی کے شام ہوئی ہے، تیز ہوائیں بھی آئی ہے، بارش کی رمجم فوارے بھی گرے ہیں، اور ہم سب کو سیراب کر کے، ہمارے کھیتوں کو سیراب کر کے، ہماری گلیوں کو سیراب کر کے، ہمارے کوچے اور محلوں کو سیراب کر کے آج کی یہ بارش گواہی دے رہی ہے کہ قمر قائل علیہ الرحمہ، قمر قائل علیہ الرحمہ اگرچہ مزار میں ہے لیکن ان کا فیضان آج بھی لاہوریہ شریف اور پورے سیتامڑھی۔ سید صاحب کی آمد، سید صاحب حضور شہزادہ مفسر قرآن کی آمد، سید زادے کی آمد، یہ بھی برکت بائی سے برکت، سید زادے کی آمد، قمر قائل علیہ الرحمہ۔ میں نے علامہ امتیاز محبوبی صاحب سے پوچھا ذرا بتائیے، انہوں نے بتایا یہ حضور سید ظہور الحسن صاحب کے مرید خاص تھے، یہ قمر ملت کے خلیفہ تھے، یہ دیگر بزرگان دین کے خلیفہ تھے، اپنے زمانے کے ایک معتبر معزز محترم شاعر بھی تھے، صوفی بھی تھے، بزرگ بھی تھے، عالم دین بھی تھے۔ میں سوچ رہا تھا کون قمر قائل علیہ الرحمہ، تو دل نے کہا سجاد رضوی تم قمر قائل کو جاننا چاہتے ہو، تم قمر قائل رحمت اللہ علیہ کو سمجھنا چاہتے ہو تو سنو ہو اس قمر قائل علیہ الرحمہ، کون ہے قمر قائل علیہ الرحمہ؟ تو دل نے جواب دیا سجاد رضوی کہو نا، جنہوں نے اپنے اخلاق سے، جنہوں نے اپنے کردار سے، جنہوں نے اپنے تقوی سے، جنہوں نے اپنی پرہیزگاری سے، جنہوں نے علم سے، زہد سے، شاعری سے اور عشق و محبت سے حضور قمر ملت کو قائل کر لیا، وہ قمر قائل علیہ الرحمہ، اور ہم تمامی دیوانوں کو اپنی طرف مائل کر لیا، وہ سنیت کو زندہ کیا، اس علاقے میں محفوظ کیا، اس کی حفاظت کی۔ قمر قائل علیہ الرحمہ کے عرس میں آنے والوں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہم عرس والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں، ہم پہ یہ ففتیہ کسے جاتے ہیں، ہم پہ یہ تانے کسے جاتے ہیں، بلکہ ہم کو دنیا والے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم جب سڑکوں سے نکلتے برکاتی ٹوپی پہن کے نکلتے، اشرفی ٹوپی پہن کر نکلتے، رضوی ٹوپی پہن کر نکلتے، درود پاک کا تحفہ لبوں پہ سجا کر نکلتے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے۔ جب ہم سڑکوں پہ نکلتے لوگ ہمیں دیکھتے جلوس محمدی میں، تو دیکھ کر یہ فقطیہ کچنے کی کوشش کرتے، ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے، اور لوگ چڑھانے کے واسطے کہتے وہ دیکھو میلادی جا رہا ہے، وہ دیکھو مزاری جا رہا ہے، وہ دیکھو عرس والا جا رہا ہے، وہ دیکھو چادر والا جا رہا ہے، وہ دیکھو نیاز والا جا رہا ہے، وہ دیکھو فاتحہ والا جا رہا ہے۔ لوگ ہمیں نیچا دکھانے کے لیے یہ جملے ہم پہ کستے ہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا تھا دنیا والوں تم ہمیں مزاری کہتے ہو، شوق سے کہو، تم ہمیں میلادی کہتے ہو، شوق سے کہو، تم ہمیں نیازی کہتے ہو، شوق سے کہو، تم ہمیں رضوی کہتے ہو، شوق سے کہو۔ ہاں ہاں ہمیں اس بات پہ کوئی شرم نہیں ہے، عار نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی جھجک نہیں ہے کہ لوگ ہمیں میلادی کہے، بلکہ ہم سنی مسلمان اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں میلادی کہے، لوگ ہمیں مزاری کہے، لوگ ہمیں غوثی کہے، لوگ ہمیں قادری کہے، لوگ ہمیں رضوی کہے، لوگ ہمیں چشتی کہے، لوگ ہمیں قادری کہے، لوگ ہمیں اشرفی کہے، لوگ ہمیں تیغی کہے، لوگ ہمیں آبادانی کہے، اس لیے کہ ہم قادری نسبت پر ناز کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں شہنشاہ ہندوستان تاجدار ولایت و عشق و محبت سرکار اعلی حضرت نے یہ سکھایا تھا۔ اے لوگوں ہم تو وہ کہنے والے
انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ ماشاءاللہ چچا جان نے نعرہ لگایا اور اس میں یاد دلا دیا، یہ لاہوریہ شریف جو ہے نا، یہ علم کا گہوارہ ہے، یہ علماؤں کی بستی ہے، یہ صوفیہ کی بستی ہے، یہ اولیاء کی بستی ہے۔ یہاں ایک نہیں کئی بزرگ لیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ابھی چچا نے نعرہ لگایا، جلال پیر یہی ہے، لاہور پیر یہی ہے، مدار پیر یہی ہے، قمر قائل یہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ صوفیوں کی بستی ہے، یہ بزرگوں کی بستی ہے، یہ دل والوں کی بستی ہے، یہ عشق والوں کی بستی ہے، یہ محبت والوں کی بستی ہے، اور الحمدللہ میں نسبت ہے۔ لیکن ہم سے ایک سوال ہوتا ہے، اے لوگو تم کبھی عرس رضوی مناتے ہو، کبھی عرس قادری مناتے ہو، کبھی عرس چشتی مناتے ہو، کبھی عرس جلال پیر مناتے ہو، کبھی عرس مدار پیر مناتے ہو، کبھی عرس لاہور پیر مناتے ہو، کبھی عرس قمر قائل مناتے ہو، کبھی عرس مفسر قرآن مناتے ہو۔ تم بار بار عرس مناتے ہو اور عرس کی محفلیں منعقد کرتے ہو، ذرا یہ بتاؤ یہ لکھا کہاں ہے؟ اچھا کمال کی بات دیکھیے، یہی سوال ہم علماء سے نہ کر کے، ان علماء سے نہ کر کے، آپ جیسے جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یہ مخالفین ان کو پھنساتے ہیں۔ کوئی چائے کی دکان میں بیٹھ کر سوال کرے گا، کوئی پان کی دکان پہ کھڑا ہو کے سوال کرے گا، کوئی بازاروں میں ٹہلتے ہوئے سوال کرے گا، بتاؤ نا کہاں لکھا ہے؟ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ترمذی میں لکھا ہے، ابن ماجہ میں لکھا ہے، نسائی میں لکھا ہے، ابو داؤد شریف میں لکھا ہے، لکھا کہاں ہے؟ تو آج لاہوریہ شریف کی سرزمین پر عرس قمر قائل علیہ الرحمہ میں، عرس محبوب الاولیاء میں سجاد رضوی ایک اتنا معتبر جواب دے کر جائے گا کہ کل سے انشاءاللہ لاہوریہ کے کسی بچے سے بھی یہ سوال ہوگا تو آپ بلا جھجک جواب دے دیں گے۔ آپ کہو گے مولانا سجاد رضوی کیسی بات کرتے ہیں؟ بخاری شریف آپ لوگ پڑھے، مسلم شریف آپ لوگ پڑھتے ہیں، ترمذی شریف آپ لوگ پڑھتے ہیں، ابن ماجہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، نسائی آپ لوگ پڑھتے ہیں، قرآن آپ لوگ پڑھتے ہیں، حدیث آپ لوگ پڑھتے ہیں، ترجمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، تفسیر آپ لوگ پڑھتے ہیں، فقہ کی کتابیں آپ لوگ پڑھتے ہیں، معقولات و منقولات کے ماہرین آپ کی جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن جواب ہم کیسے دیں گے؟ حدیث کہاں سے لائیں گے؟ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ تو سنیے، قرآنی دلیل بعد میں، حدیث کے دلیل بعد میں، اور دیگر علمی گفتگو بعد میں۔ آپ سے اگر کوئی سوال کرے تو آپ کہنا تمہیں جواب چاہیے دلیل کے ساتھ، قرآن سے جواب چاہیے، حدیث سے جواب چاہیے، علماء سے سمپرک کرو، لیکن آپ بھی خالی مت چھوڑنا، آپ بھی جواب دینا۔ آپ کہو گے مولانا ہم کیا جواب دیں؟ تو کل کو کوئی کہے گا تم مزاری ہو، مزار پہ جاتے ہو، چادر چڑھاتے ہو، نیاز دلاتے ہو، عرس مناتے ہو، غوث اعظم کا عرس مناتے، غریب نواز کا عرس مناتے، مخدوم پاک کا عرس مناتے، یہ لکھا کہاں ہے؟ تو آپ کہنا ہے لوگوں سنو، ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان غلام غوث و خواجہ و رضا ہے، اور جب تم نے ہم سے سوال کر ہی لیا ہے کہ لکھا کہاں ہے تو سنو، جھگڑا ختم، بات ختم۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ عرس منانا ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہماری مقدر میں لکھا ہے، ہمارے قسمت میں لکھا ہے۔ جھگڑا ختم، بات ختم، ہمارے نصیب میں ہے، ہم مناتے ہیں، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، تم نہ مناؤ، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں۔
تمہارے مقدر میں ہے، ہم مناتے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، تم نہ مناؤ، تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، وقت کی قلت ہے۔ میرے بعد بھی خطیب صاحب ہیں حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ، انشاءاللہ ان کی بھی گفتگو ہونی ہے۔ آج زیادہ لمبی گفتگو نہیں ہو سکتی، میں مختصر سے وقت میں جو ہو سکا وہ پیش کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ گفتگو ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، یہ ادھوری گفتگو ہے۔ انشاءاللہ کبھی آپ نے پھر یاد کیا تو انشاءاللہ اسے پورا کیا جائے گا، مکمل کیا جائے گا۔ آج بس اسی پر اکتفا کیجئے۔ جاتے جاتے سجاد رضوی کے جانب سے ایک پیغام لے لیجئے۔ عرس قمر قائل علیہ الرحمہ میں آئے ہیں آپ، قمر قائل علیہ الرحمہ جن کے بارے میں نے پوچھا، علماء کرام سے گفتگو کی تو جانکاری بھی لی۔ اس علاقے کی سنیت کو انہوں نے بچایا، اس علاقے کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت انہوں نے کی، اس علاقے کے لوگوں کے عقیدے کی حفاظت انہوں نے کی۔ قمر ملت کا خاص فیضان ان پر تھا، حضور مفسر قرآن سید ظہور الحسن کا خاص پیغام ان پر تھا، خاص فیضان ان پر تھا۔ تو ان کے مزار سے، ان کے عرس سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ زندگی اسی انداز میں گزاریں گے جو پیغام بریلی ہے، جو پیغام سادات پور ہے، جو پیغام کچوچا ہے، جو پیغام صابر پاک ہے، جو پیغام اولیاء ہے، جو پیغام انبیاء ہے، جو پیغام صحابہ ہے۔ اور اس پیغام کی ترجمانی ہم سنیوں کی شان امام احمد رضا خان کے لاڈلے وارث علوم اعلیٰ حضرت غلام خیر البریہ فخر ازہر تاج الشریعہ نے اس انداز میں کیا تھا، اور ہم دیوانوں کو سمجھایا تھا، اے دیوانوں، زندگی کا مقصد یہ ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا تو بس ہے نبی کے لیے۔ رب کعبہ نے سنی بنایا ہمیں، سنی مسلم فقط ہے نبی۔ تو جینے کا مقصد یہی ہونی چاہیے۔ بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے، پہلی بار لاہوریہ شریف میں خطاب کرنے کا موقع ملا اور میں نے کچھ بیان کر دیا ہے، اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ پڑھے استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھیں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے لب عیسیٰ سجا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگریزے پاتے ہیں شیری مقالی ہاتھ میں، مالک کے کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حشر میں کیا کیا مزے، وارفتگی کے لو رسا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام تھا، جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز بات تھا، جس کے سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔